رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات۔ حضرات گرامی، یہ مختصر سی محفل مرحوم فیضان کے ایثار و ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، قبر میں حضور علیہ السلام کی برکت اور نور سے کشادگی عطا فرمائے، اور اس آج کی اس مختصر محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو حد ندا تک روشن فرمائے، وسیع فرمائے۔ آپ نے ہمارے قاری صاحب سے قبر کی ایک منزل اور اس میں اس کے ایصال و ثواب کے لیے جو درود و شریف پڑھا گیا، جو 500 سے زیادہ آدمی ایک درود کی برکت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ جو قبر کی منزل ہے بہت بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور جو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اللہ تعالی ان کی قبریں سے منزلیں آسان فرمائے۔ دوستو، انسان جب قبر میں جاتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ دفن کر کے نکلتے ہیں تو یسمع قرع نعالہم، جانے والوں کے جوتیوں کی آہٹ کی آواز وہ سنتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے اس اندھیری قبر میں، اندھیری کوٹھی میں مجھے کہاں چھوڑے جا رہے ہو۔ اتنے میں فرشتگان کرام آتے ہیں۔ اگر بندہ ہے نیک، نمازی ہے، درود و سلام پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نگرانی کرنے والا ہے، تو وہ فرشتے جسے منکر نکیر کہتے ہیں بڑی آسانی سے، بڑی شفقت سے، بڑے نورانی چہرے سے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہے مجرم، فاسق و فاجر و کافر ہے، جنہیں کے دل میں حضور علیہ السلام کی کوئی وقت، کوئی عزت، کوئی احترام نہیں ہے،
اس کے لیے بہت بڑی بدشکلی کے ساتھ بہت بڑی ہیبت ناک صورت میں وہ زمین کو چیرتے ہوئے اندر سے اس کے نکل جاتے ہیں، جسے میت دیکھ کر بڑی حیرت سے چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، اور وہ فرشتگان کرام ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ما دینک، ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے حق میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر وہ ہے حضور کی محبت رکھنے والا، حضور سے عقیدت رکھنے والا، تو سوال و جواب ان کے لیے بڑے آسان آ جاتے ہیں۔ کچھ کتابیں حدیث کی ایسی بھی ہیں جس میں من ربک ما دینک کا سوال نہیں ہے، ایک ہی سوال ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس مرد کے لیے، اس آدمی کے لیے تم کیا کہتا تھا؟ سارے محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت کو سے سامنے آتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا خواہ وہ کافر ہو۔ اگر وہ مسلمان ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، حضور سے محبت رکھتا ہے، تو حضور کو پہچانتا ہے۔ جب اس سوال کا جواب دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ پہلے جہنم کی کھڑکی کھول کر ان کو دکھائی جاتی ہے، مگر وہ گرم ہوا اور بدبودار آتے لگتی ہے تو چیختا ہے، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ہوادار جس میں ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جنت کی ہوا خوشبودار آتی ہے، پھر اس کو کھول دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نم کا نومت العروس، بس تم یہیں سو جاؤ، تجھے قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے دلہن کو شوہر اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر دوستو حضور کو وہ نہیں پہچان تھا، کہتا ہے ما ادری من ھذا الرجل، پتہ نہیں یہ کون ہے، کون آدمی ہے، تو اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھول کر ان کو دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ جنت کی کھڑکی ہے، بڑے سانس لیتا ہے، خوش ہوتا ہے، مگر بند کر دی جاتی ہے۔ پھر جہنم کی کھڑکی کھول کر اس کو ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو ان کے سر کو ہتھوڑے سے مارتے ہیں، وہ بالکل زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو پھر زمین اس کو لے لیتی ہے۔ پھر حضور نے یوں ہاتھ انگلیاں ڈال کر فرمایا، ان کی پسلیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے، پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر یہ پسلیاں توڑنے والی زمین آتی ہے، پھر اس کو توڑ دیتی ہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ وجہ یہ اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ بہرحال اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو امن میں رکھے۔ جو قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ فرمائے، جن پر امتحان ہیں اللہ تعالیٰ حبیب کے صدقہ معافی عطا فرمائے، آسائش عطا فرمائے۔ یہ بڑا منظر خطرناک ہے میرے دوستو، جب انسان جاتا ہے تو بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے۔ بس وہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ اس بندے کی طرح جو دریا میں ڈوب رہا ہوتا ہو سمندر میں، بس وہ تنکے کے سہارے کا انتظار کرتا ہو، کہیں سے مجھے تنکے کا سہارا مل جائے تو میں تر جاؤں۔ تو لہذا وہ ہم اور آپ کی دعاؤں کے سہارے پہ رہتا ہے۔ جب بندے کو دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کی برکت اللہ ان کو تار دیتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں ان کو پہنچتی ہیں، ہماری دعاؤں کا فائدہ ان کو ملتا ہے۔ یہ کہنا کہ جو مر گیا اس کو کوئی کسی کا عمل نہیں پہنچتا، یہ کمیونزم اور نیچریوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بد مذہبوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔
مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہماری دعائیں ان کو پہنچتی ہیں اور ہماری دعاؤں کے ذریعے سے وہ تیرتا ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ جب جمعے کی شب ہوتی ہے تو مغرب سے لے کر دوسرے دن خطیب خطبہ پڑھتا ہے جمعے نماز تک یہاں آ کر گھروں کے دیواروں پر ان کی روحیں آ کر بیٹھ جاتی ہیں. وہ انتظار کرتی رہتے ہیں صبح تک, کل جمعے کی نماز کے انتظار تک کہ کرتے رہتے ہیں کہ کون ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے, کون ہمارا کچھ تحفہ بھیجتا ہے. اگر ان کے رشتہ داروں میں یا کسی دوست و احباب نے اگر کوئی کل پڑھ کے یا فاتحہ پڑھ کے اشارہ ثواب کر دیا تو وہ بڑے خوش ہو کے دعائیں دیتے جاتے ہیں. اگر کوئی ان کو یاد نہیں کرتا تو جب امام خطبہ خطیب شروع کر دیتا ہے ان وقت وہ چلے جاتے ہیں, بہت دعائیں کر کے چلے جاتے ہیں. تو حضرات گرامی, آج کی رات جمعہ کی شب ہے. ہمارے اور آپ کے گزشتہ اقارب اور رشتہ دار ہمارے گھروں کے دروازوں کھڑکیوں پر اور دیواروں پر بیٹھے ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ایثار و ثواب کے لیے کچھ خط فاتحہ پڑھ کے کل اللہ پڑھ کے ہم اس کو ایثار و ثواب کر دیں. اور نہیں ہم کھانا تو جا کر کھائیں گے نا, کھانا رکھ کر فاتحہ پڑھ کے 3 بار کل اللہ پڑھ کے وہی کھانے کا ثواب ان کو پہنچا دو تو اسی کھانے کا ثواب آپ کو ملے گا اور مرحومین کو ثواب ملے گا. اور جو یہ جمعے کی نماز تک وہ انتظار کرتے رہتے ہیں آپ کو دعائیں کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر اگلی جمعرات کے آ کر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا انتظار کرتے ہیں دعاؤں کا. بہرحال میرے دوستو عزیزو, ساری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی ہے. انسان قبر میں ہو یا قبر سے باہر ہو, ہر صورت میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہلے ہے. یوں سمجھیں کہ شان میں اللہ تعالیٰ پہلے, ایمان میں مصطفیٰ پہلے. اگر آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانیں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور حشمت آپ کے دل میں ہوگی تو آپ یقین جانیں کہ حضور ایمان تو کیا ایمان کی جز ہے اور اصل ایمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے, ماننا اور آپ اسلام سے محبت کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قرآن کریم میں تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوستو کیوں کہ ایمان کی جڑ اور اصل محمد الرسول اللہ ہے. زندگی بھر لا الہ الا اللہ کرتے رہے مسلمان نہیں بنیں گے جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے. یہی مسلم اور کافر میں بھی فرق ہے. کافر کیوں ہے؟ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا, لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے, اللہ ہے, بھلے وہ ظاہر میں بتوں باطنوں کی عبادت کرتا ہے, مگر جب پھنستا ہے مصیبت آتی ہے ہمارے حقیقی رب کو یاد کرتا ہے اور اللہ ہمارا حقیقی رب ان کی مشکل آسان فرما دیتا ہے. اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو دنیا میں بھی اس کو کامیابی ہو جائے گی تو آخرت میں اس کو کامیابی مل جائے گی. بات ہے محمد الرسول اللہ کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمت کو مقدم رکھا ہے. بھلی دنیا اللہ کے محبوب کا نام نہ لے مگر رب کریم نے حضور کی عظمت کو موضوع پر رکھا اور فرمایا اگر تم نہیں لیتے ہو تو نہ لو, مگر میں خود اعلان کر دیتا ہوں محمد رسول اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. حضرات گرامی, یہ واحد ایک انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز پہچانتی ہے, زمین و آسمان والے پہچانتے ہیں, مگر مصطفیٰ نے فرمایا کہ افسوس ہے کہ انسان اور جن مجھے نہیں پہچان سکے ہیں کہ میرے عظمت اور مقام کیا ہے. حدیث میں آتا ہے
ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، فرمایا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے بہت مست ہے، ہمیں قریب آنے نہیں دیتا، خدا را آپ چلیں، شاید آپ کی عظمت سے وہ گرفت میں آ جائے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی، آپ اٹھے اور اسی باغ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی وہاں تشریف لے گئے ساتھ میں۔ حضرات گرامی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں پہنچے تو روایت میں آتا ہے کہ جب اس اونٹ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑتا ہوا آ رہا۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ وہ مست ہے، آپ کو پتہ نہیں پہچانے نہ پہچانے تکلیف دے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا، اس نے مجھے پہچانا ہے میں کہ رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں آ کر سر رکھتا ہے، منہ رکھتا ہے، مالک سے کہتا ہے نکیل دے دو، نکیل دی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جانور کو بھی پتہ ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا واقعی یہ جانور بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں، زمین کے اندر تا سرا تک سبھی کو پتہ ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، مگر واحد افسوس ہے کہ انسان ہے اور جن ہیں جو مجھے نہیں مانتے اور کچھ انکار کر کر میری نبوت کا انکار کر دیتے ہیں، میری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام انہیں انسانوں اور جنوں کی عظمت کو دیکھ کر، ان کی حقیقت کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام افسردہ ہوئے کہ واقعی ہم اگر مسلمان بھی ہیں تو نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ چلتے کب ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، مگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہی ہمارے حال۔ مسجد میں آ کے نمازی بن گئے، باہر نکلے تو وہی ہماری حرکتیں۔ تو دوستو نہ ہمیں نماز کی تمیز ہے، نہ ہمیں اذان کی تمیز ہے، یہاں تک ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، قرآن شریف پڑھا جائے تو قرآن کا پڑھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، بیزاری پیدا ہوتے ہیں، بے چینی لگنے لگتی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم تو ایسی چیز ہے کہ رب نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن تو ذکر ہے اللہ کا، اور قرآن پڑھنے سے دلوں کو اطمینان اور سکون آ جاتا ہے کہ جب مسلمان قرآن سنتا ہے تو سکون کیوں نہیں آتا، اطمینان کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ دل سیاہ ہو گئے ہیں، اور ایسے سیاہ ہو گئے ہیں کہ پورا دل پر سیاہی کا نقطہ پیدا ہو گیا ہے اور سیاہی پھیل گئی ہے۔ اس لیے ہمیں نہ قرآن اچھا لگتا ہے نہ ہمیں مصطفیٰ کی حدیث اچھی لگتی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اس کے لیے ایک ہی علاج ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَكَالَةٌ وَسَكَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کے صفائی کے لیے آلہ ہوتا ہے۔ اگر لوہے کو زنگ رکھ جائے تو ریت سے صاف کرتے ہیں یا ریتی پنے سے صاف کرتے ہیں، رگڑ کر پتھر سے صاف کر دیتے ہیں۔ اگر دل کالا اور سیاہ ہو جائے تو مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو تو ان کے ذکر سے تمہارے دلیں صاف ہو جائیں گے۔ تو حضرات گرامی، بات یہ ہے، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز پہچانتی ہے، ہر جانور، ہر جاندار پہچانتا ہے، مگر ایک واحد انسان ہے جو اتنے تکبر و غرور کے اندر ہے، اتنے شوخی میں پڑا ہوا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتا۔ اگر پہچانتا ہے تو ٹیمپریری، اب مسجد میں آ گیا تو بڑے زور و شور سے کلمہ پڑھتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو وہی بدمعاش چری والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، خدا بھول جاتا ہے۔ حضرات گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کے دربار میں، ایک جنگلی آیا، اس کے ہاتھ میں گوہ تھی،